دوستو یہ کہانی ایک 20 سالہ نوجوان کی ہے جس کے ہاتھ پاؤں سینہ اور چہرہ بری طرح آگ سے جھلس چکے تھے۔ اس کا چہرہ پھول کر تربوز کی مانند ہو چکا تھا، تکلیف میں مچھلی سے زیادہ تڑپ رہا تھا۔ میں سول ہسپتال بزنس سینٹر وارڈ میں جب داخل ہوئی تو اس کے علاوہ ڈاکٹرز کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا کہ آکسیجن ماسک لگایا جائے تاکہ سانس بحال ہو سکے۔ میں نے اس کے والد سے واقعہ دریافت کیا۔ لڑکے کی ماں شدید صدمے کی وجہ سے کچھ بھی بولنے سے قاصر تھی۔ البتہ اس نوجوان کے باپ نے ایک کاغذ میرے قریب کیا جس میں سے شدید پیٹرول کی بو آ رہی تھی اور وہ کاغذ بھی کناروں پر سے جلا ہوا تھا۔ یوں معلوم ہوا کہ بائک کے کاغذات تھے اور آگ بائک میں لگی جس کی لپیٹ میں یہ نوجوان بھی آ چکا تھا۔ میں ماں باپ کو تسلی دے کر لوٹ گئی اور اپنے مریض سے صرف اتنا کہا کہ اللہ نے چاہا تو تمہاری تکلیف دور ہوگی، بس تم اللہ کو یاد کرتے رہنا۔ اگلے دن جب آئی تو ہمارے سینئر ڈاکٹر یہی تبصرہ کر رہے تھے کہ حالت سیریس ہے اور یہ مریض بچ نہیں سکے گا کیونکہ آگ نے اس کے پھیپھڑوں کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ میں اس نوجوان کے کمرے تک پہنچی اور حال پوچھا۔ جواب آیا کہ خیر ہے۔ یہ سن کر حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی کہ نوجوان کو کل کا پڑھایا ہوا سبق یاد رہا۔ کمرے سے باہر آئی تو سینئر ڈاکٹر نے مریض کے والد سے صاف کہہ ڈالا کہ دیکھیے جناب، مریض کی حالت اچھی نہیں ہے، جس کو ملوانا چاہتے ہیں ملوا دیجیے۔ میں اس وقت اس نوجوان بیٹے کے باپ کو دیکھ رہی تھی جس کے لیے یہ الفاظ کسی بھیانک حقیقت سے کم نہیں تھے۔ اس باپ کے کتنے خواب، کتنے ارمان اور کتنی امیدیں ہوں گی جو ایک جملے میں ٹوٹ گئی ہوں گی۔ جس اولاد کے اچھے مستقبل کے لیے نیند قربان کی ہوگی، بھوک کاٹی ہوگی، پسینہ بہایا ہوگا اور کتنی ہی مشقتیں برداشت کی ہوں گی، آج وہ گوشہ جگر ہمیشہ کے لیے نظروں سے اوجھل ہونے والا ہے۔ میں ابھی ان الفاظ کے کرب سے باہر نہ نکلی تھی کہ اس نوجوان کے والد صاحب مجھ سے التجا کرنے لگے، کہنے لگے ڈاکٹر صاحب یہ بات اس کی ماں کو نہ بتانا۔ میں نے سر تو ہلا دیا لیکن میری تکلیف اور پریشانی بڑھتی ہی چلی گئی۔ مجھے حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا یاد آئی جنہوں نے اپنے رب کو چپکے اولاد کے لیے پکارا تھا، حالانکہ وہ یہ جانتے تھے کہ حالات اس کے موافق نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب، حضرت یونس، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو کبھی اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہوئے اور اللہ نے بھی انہیں محروم نہ چھوڑا۔ میں جہاں کھڑی تھی وہیں دل کی گہرائیوں سے اپنے رب کو پکارا جس کے ہاتھ میں اس نوجوان کی سانس اور زندگی تھی۔ یا رب کیا مشکل ہے، کیا ہے جو ممکن نہ ہو؟ یا رب تو جان ڈالنے والا ہے۔ اس کے والدین اور اس لڑکے پر رحم کر۔ آنکھیں بار بار آنسوں سے تر ہو رہی تھیں۔ ڈاکٹرز کے نزدیک یہ جوان بس کچھ گھنٹے میں ہی ایکسپائر ہونے والا تھا۔ 59% برن میں میڈیکل کی نظر میں مریض نہیں بچا کرتے، لیکن دعا کے بعد میرے دل کی کیفیت ہی بدل چکی تھی۔ مجھے یقین ہو رہا تھا کہ میرا رب اس امید کو ٹوٹنے نہ دے گا۔ میں گھر لوٹ گئی۔ اگلے دن وارڈ میں داخل ہوئی۔ لوگوں کا خیال تھا کہ مریض گزر چکا ہوگا، لیکن یہ کیا، مریض اپنے بستر پر موجود تھا اور سانس بحال ہو چکی تھی۔ اس کے جسم پر پٹیاں کروائی جا رہی تھیں۔ دن گزرتے رہے، یہ نوجوان حیرت انگیز طور پر بہتری کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میں بار بار اس کی کلینکل لیبس دیکھتی رہی جو دن بدن بہتر ہو رہی تھیں، حتیٰ کہ مریض نے چلنا اور مسکرانا بھی شروع کر دیا اور وارڈ میں موجود ایکسرسائز جم میں جانا بھی شروع کر دیا۔ میں اپنے سینئر ڈاکٹر کے پاس پہنچی اور دریافت کیا کہ مریض کے اب کیا حال ہیں۔ ان کا جواب ایک حیران کن مسکراہٹ تھی اور بہت جوش کے ساتھ امید سے بڑھ کر میرا دل شکر سے رب کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس دن ایسی خوشی محسوس کی جو ناقابل بیان ہے۔ الحمدللہ میں نے جا کر دیگر ڈاکٹرز کو بتایا، ان کے چہروں پر بھی حیرت اور مسکراہٹ تھی۔ میرا رب کیسے دعائیں سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ صرف ایک بار کی پکار، صرف چند آنسوں، پھر ہم اتنی جلدی کیوں مایوس ہو جاتے ہیں؟ ہم کیوں رب کی طاقت سے زیادہ انسانی الفاظ کو فوقیت دیتے ہیں؟ دوا اور دعا ساتھ چلتے ہیں لیکن دعا بازی لے جاتی ہے۔ دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔